منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے حلف نہ لینے جانے کی درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس جواد حسن نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے ہیں کہ عدالت کے فیصلے نہیں مانے جا رہے ہیں، یہ عدالت کی عزت کا سوال ہے۔ مجھے آئین میں راستہ نظر آئے تو میں چل پڑتا ہوں، کسی کی جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ ہائی کورٹ کے حکم کو نہ مانے۔ حمزہ شہباز نے لاہور ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی جس میں وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کو فریق بنایا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے سینیٹر یوسف رضا گیلانی اور ان کے صاحبزادے ایم پی اے علی حیدر گیلانی نااہلی کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی درخواستوں کو خارج کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ علی حیدر گیلانی پر کرپٹ پریکٹس ثابت ہو گئی۔ پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کیپٹن جمیل اور فہیم خان پر بھی کرپٹ پریکٹس ثابت ہوئی۔ کرپٹ پریکٹس ثابت ہونے پر ملزمان کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کروانے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے امریکی دھمکیوں پر مبنی مراسلے کی تحقیقات کے لیے صدر مملکت اور چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دونوں اہم ریاستی شخصیات سے امریکہ سے پاکستانی سفیر کے مراسلے اور اس کے مندرجات کی روشنی میں اب تک کی کارروائی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ملاقات میں سفیر کو دھمکی شرمناک سفارتی آداب کے منافی ہے۔ دنیا میں ایسے تکبرانہ طرز عمل، سفارتی بد اخلاقی کی گنجائش نہیں ہے۔ مقامی غداروں نے قوم کو سامراج کے چنگل میں جکڑنے کی قیمت لی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ اگر معاملہ آئین یا پسے ہوئے طبقے کا ہو تو عدالتیں رات 3 بجے بھی کھل جائیں گی۔ سینئر صحافی ارشد شریف کو ہراساں کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران ریمارکس میں جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ عدالت ہر کسی کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ایک بیانیہ بنا دیا گیا ہے کہ عدالتیں کیوں کھلیں، عدالتیں کھلیں گی اور کسی کو آئین کی خلاف ورزی کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ آپ لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد ختم کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ عدالت نے سوال کیا کہ آپ نے مسنگ پرسنز یا بلوچ اسٹوڈنٹس سے متعلق کتنے پروگرام کیے، کہ آپ نے مسنگ پرسنز کے لیے کتنی آواز اٹھائی جو اصل ایشو ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے غداری کے مقدمات سے متعلق مشاورت کی تصدیق کر دی ہے۔ کہتے ہیں کہ وزارت قانون اور داخلہ میں آرٹیکل 6 سے متعلق ابتدائی مشاورت ہوئی ہے۔ آرٹیکل 6 سے متعلق فیصلہ وفاقی کابینہ نے کرنا ہے۔ آرٹیکل 6 کا جو مقدمہ تھا وہ بھی آپ کی حکومت میں درج ہوا تھا اور اس کے بعد جو حالات بنے تھے وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ کئی اتحادی آپ کو دوبارہ اسی سٹیج پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک قانونی مشاورت ہے۔ میں آپ سے پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ نہ مقدمہ قائم کیا گیا ہے نہ مقدمہ درج کروایا گیا ہے۔ ایک مشاورت ہے، مشاورت سے کوئی چیز نہیں روکتی۔ ایک قانونی رائے ہے، کچھ لوگ اور اس میں لیگل مائنڈز آئیں گے، وہ اس چیز کو آگے بڑھا۔ اور ناظرین یہ آپ کو بتائیں کہ سندھ کابینہ میں ایک بار پھر سے رد و بدل کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کو کابینہ میں 2 وزارتیں ایک مشیر کا عہدہ دیے جانے کا امکان ہے۔ ایم کیو ایم نے 3 وزراء اور 2 مشیروں کے عہدے مانگے ہیں۔ ساتھ ہی اپنے ناظرین کو بتائیں سندھ کابینہ سے عبدالباری پتافی، جام اکرام، شہلا رضا، رسول بخش کو فارغ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے، جبکہ ایم کیو ایم سے کنور نوید جمیل، خواجہ اظہار الحسن، جاوید حنیف کی شمولیت کا امکان ہے۔ ایم کیو ایم کو محکمہ آئی ٹی، یونیورسٹی بورڈ اور انڈسٹریز دیے جانے کا امکان ہے۔ ملک بھر میں آج جمعۃ الوداع مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری جمعے پر مساجد میں روح پرور اجتماع کیے گئے۔ کروڑوں اہل ایمان سربسجود مساجد میں جمعۃ الوداع کے حوالے سے خطبے دیے گئے تو کہیں درود و پاک کی محافل سجائی گئیں۔ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع۔ حرمین الشریفین میں جمعۃ الوداع لاکھوں اہل ایمان نے عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد نماز جمعہ ادا کی۔ ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں، روح پرور مناظر دیکھنے میں آئے۔ اسرائیلی فوج آپے سے باہر ہو گئی ہے۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر بھی مسجد اقصی آنے والے نمازیوں پر چڑھائی کر دی گئی۔ طاقت کے وحشیانہ استعمال سے 42 افراد زخمی ہو گئے۔
مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی فوج آپے سے باہر جمعۃ الوداع کے موقع پر مسجد اقصی آنے والے نمازیوں پر چڑھائی کر دی۔ نماز جمعہ سے روکنے اور رکاوٹیں کھڑی کرنے کے خلاف فلسطینی شہریوں نے اسرائیلی فورسز پر پتھراؤ کیا، جس پر صہیونی فورسز نے براہ راست گولیاں برسائیں اور شیلنگ کر دی۔ فلسطینی ریڈ کراس کے مطابق جھڑپوں کے دوران 42 افراد زخمی ہو گئے۔ صہیونی فورسز کی وحشیانہ کارروائیوں کے باعث خواتین اور بچے بھی محصور ہو گئے۔ شیلنگ سے متعدد کی حالت غیر ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے 3 فلسطینی شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے۔ پردیسیوں نے عید اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کے لیے آبائی شہروں کا رخ کر لیا ہے۔ بڑھتے کرایوں سے عوام پریشان ہے۔ مزید جانتے ہیں یاسر حکیم سے جو اس وقت فیض آباد میں ٹرمینل پر موجود ہیں۔ جی یاسر عظیم بتائے گا اس وقت کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، کتنے کرایوں میں اضافہ کیا گیا ہے؟ بالکل، رمضان المبارک کا آخری عشرہ اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے اور جو رمضان کے آخری ایام آ رہے ہیں ویسے ویسے پردیسیوں کا اپنے آبائی علاقوں میں پیاروں کے ساتھ عید کرنے کے لیے روانگی کا سلسلہ بھی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ آج 27 رمضان المبارک اور اس وقت بھی ہم فیض آباد اڈے پر موجود ہیں۔ جانتے ہیں کہ یہاں ہر سال کی طرح پردیسیوں کو اپنے آبائی علاقوں میں روانگی کے دوران اوور لوڈنگ اور اوور چارجنگ کا سامنا ہے یا نہیں، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ میں ملتان جا رہا ہوں، میں تو کاؤنٹر پہ گیا ہوں، مجھے ٹکٹ مل گیا، ابھی 1 گھنٹے بعد کا میرا ٹکٹ ہے، گاڑی میں بیٹھ کے چلا جاؤں گا، کوئی زیادہ نہیں پیسے لیے، ایکسٹرا چارجز نہیں لیے، تو جتنا کرایہ اتنا ہی مطلب میرے سے چارج کیا اور ایزیلی ٹکٹ بھی مل گیا، آسانی سے مجھے ٹکٹ مل گیا، کوئی مشکل پیش نہیں ہے، اور عملہ بھی بڑا تمیز والا ہے اور اچھا کوآپریٹو عملہ ہے۔ میں سرگودے جا رہا ہوں تو کرایہ وہی ہے جو پہلے تھا، کوئی ایسی خبروں کے ہمراہ موجود تھے، اپڈیٹ کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے حلف نہ لینے جانے کی درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس جواد حسن نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے ہیں کہ عدالت کے فیصلے نہیں مانے جا رہے ہیں، یہ عدالت کی عزت کا سوال ہے، مجھے آئین میں راستہ نظر آئے تو میں چل پڑتا ہوں، کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ ہائی کورٹ کے حکم کو نہ مانے۔ حمزہ شہباز نے لاہور ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی جس میں وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کو فریق بنایا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے سینیٹر یوسف رضا گیلانی اور ان کے صاحبزادے ایم پی اے علی حیدر گیلانی نااہلی کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی درخواستوں کو خارج کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ علی حیدر گیلانی پر کرپٹ پریکٹس ثابت ہو گئی۔ پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کیپٹن جمیل اور فہیم خان پر بھی کرپٹ پریکٹس ثابت ہوئی۔ کرپٹ پریکٹس ثابت ہونے پر ملزمان کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کروانے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے امریکی دھمکیوں پر مبنی مراسلے کی تحقیقات کے لیے صدر مملکت اور چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دونوں اہم ریاستی شخصیات سے امریکہ سے پاکستانی سفیر کے مراسلے اور اس کے مندرجات کی روشنی میں اب تک کی کارروائی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ملاقات میں سفیر کو دھمکی شرمناک سفارتی آداب کے منافی ہے۔ دنیا میں ایسے تکبرانہ طرز عمل، سفارتی بد اخلاقی کی گنجائش نہیں ہے۔ مقامی غداروں نے قوم کو سامراج کے چنگل میں جکڑنے کی قیمت لی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ اگر معاملہ آئین یا پسے ہوئے طبقے کا ہو تو عدالتیں رات 3 بجے بھی کھل جائیں گی۔ سینئر صحافی ارشد شریف کو ہراساں کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران ریمارکس میں جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ عدالت ہر کسی کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ایک بیانیہ بنا دیا گیا ہے کہ عدالتیں کیوں کھلی، عدالتیں کھلیں گی اور کسی کو آئین کی خلاف ورزی کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ آپ لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد ختم کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ عدالت نے سوال کیا کہ آپ نے مسنگ پرسنز یا بلوچ اسٹوڈنٹس سے متعلق کتنے پروگرام کیے، کہ آپ نے مسنگ پرسنز کے لیے کتنی آواز اٹھائی جو اصل ایشو ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے غداری کے مقدمات سے متعلق مشاورت کی تصدیق کر دی ہے۔ کہتے ہیں کہ وزارت قانون اور داخلہ میں آرٹیکل 6 سے متعلق ابتدائی مشاورت ہوئی ہے۔ آرٹیکل 6 سے متعلق فیصلہ وفاقی کابینہ نے کرنا ہے۔
आर्टिकल 6 का जो मुकदमा था वो भी आपकी हुकूमत में दर्ज हुआ था और उसके बाद जो हालात बने थे वो भी आपको पता है। कहीं ऐसे तो नहीं है कि कई इत्तेहादी आपको दोबारा उसी स्टेज पे लेकर आना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये एक कानूनी मुशावरत है। मैं आपसे फिर दोबारा कह रहा हूँ कि ना मुकदमा कायम किया गया है, ना मुकदमा दर्ज करवाया गया है। एक मुशावरत है, मुशावरत से कोई चीज नहीं रोकती। एक कानूनी राय है, कुछ लोग और इसमें लीगल माइंड्स आएंगे, वो इस चीज को आगे बढ़ा। और नाज़रीन, ये आपको बताएं कि सिंध काबीना में एक बार फिर से रद्द-बदल का फैसला कर लिया गया है। ज़राए का ये कहना है कि MQM को काबीना में 2 वजारतें, 1 मुशीर का ओहदा दिए जाने का इम्कान है। MQM ने 3 वज़रा और 2 मुशीरों के ओहदे मांगे हैं। साथ ही अपने नाज़रीन को बताएं, सिंध काबीना से अब्दुल बारी पताफी, जाम इकराम, शहला रजा, रसूल बख्श को फारिग करने पर गौर किया जा रहा है, जबकि MQM से कंवर नवीद जमील, ख्वाजा इजहारुल हसन, जावेद हनीफ की शमूलियत का इम्कान है। MQM को महकमा IT, यूनिवर्सिटी बोर्ड और इंडस्ट्रीज दिए जाने का इम्कान है। मुल्क भर में आज जुम्मतुल विदा मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमे पर मसाजिद में रूह परवर इज्तिमा किए गए। करोड़ों अहले ईमान सरबसजूद मसाजिद में जुम्मतुल विदा के हवाले से खुतबे दिए गए तो कहीं दुरूद व पाक की महफिल सजाई गई। अलविदा अलविदा माह रमज़ान अलविदा। हरमैन शरीफैन में जुम्मतुल विदा लाखों अहले ईमान ने उम्रे की सादत हासिल करने के बाद नमाज जुमा अदा की। हर तरफ अल्लाहु अकबर की सदाएं, रूह परवर मनाज़र देखने में आए। इसराइली फौज आपे से बाहर हो गई है। जुम्मतुल विदा के मौके पर भी मस्जिद अक्सा आने वाले नमाजियों पर चढ़ाई कर दी गई। ताकत के वहशियाना इस्तेमाल से 42 अफराद जख्मी हो गए। मकबूजा बैतुल मुकद्दस में इसराइली फौज आपे से बाहर। जुम्मतुल विदा के मौका पर मस्जिद अक्सा आने वाले नमाजियों पर चढ़ाई कर दी। नमाज जुमा से रोकने और रुकावटें खड़ी करने के खिलाफ फलस्तीनी शहरियों ने इसराइली फोर्सेस पर पथराव किया, जिस पर सेहोनी फोर्सेस ने बराह रास्त गोलियां बरसाई और शेलिंग कर दी। फलस्तीनी रेड क्रॉस के मुताबिक झड़पों के दौरान 42 अफराद जख्मी हो गए। सेहोनी फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयों के बायस खवातीन और बच्चे भी महसूर हो गए। शेलिंग से मुतादिद की हालत गैर हो गई। इसराइली फौज ने 3 फलस्तीनी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है। परदेसियों ने ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए आबाई शहरों का रुख कर लिया है। बढ़ते किरायों से आवाम परेशान है। मजीद जानते हैं यासिर हकीम से, जो इस वक्त फैजाबाद में टर्मिनल पर मौजूद हैं। जी यासिर अजीम, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, कितने किरायों में इजाफा किया गया है? बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है और जो जो रमज़ान के आखिरी अयाम आ रहे हैं वैसे वैसे परदेसियों का अपने आबाई इलाकों में प्यारों के साथ ईद करने के लिए रवानगी का सिलसिला भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज 27 रमज़ान मुबारक और इस वक्त भी हम फैज़ाबाद अड्डे पर मौजूद हैं। जानते हैं कि यहाँ हर साल की तरह परदेसियों को अपने आबाई इलाकों में रवानगी के दौरान ओवर लोडिंग और ओवर चार्जिंग का सामना है या नहीं, आइए इन्हीं से जानते हैं। मैं मुल्तान जा रहा हूँ। मैं तो काउंटर पे गया हूँ, मुझे टिकट मिल गया। अभी 1 घंटे बाद का मेरा टिकट है। गाड़ी में बैठ के चला जाऊँगा। कोई ज़्यादा नहीं पैसे लिए, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए, तो जितना किराया उतना ही मतलब मेरे से चार्ज किया और इजीली टिकट भी मिल गया। आसानी से मुझे टिकट मिल गया, कोई मुश्किल पेश नहीं है। और अमला भी बड़ा तमीज़ वाला है और अच्छा कोऑपरेटिव अमला है। मैं सरगोदे जा रहा हूँ तो किराया वही है जो पहले था, कोई ऐसे फिर के हमरा मौजूद थे, अपडेट करते। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए